بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب کریم نے تمام مخلوقات میں سے بنو آدم کو منتخب کیا۔ ٹھیک۔ بنو آدم سے عرب کا انتخاب کیا گیا، عرب میں سے مضر کو، مضر میں سے قریش کو، قریش میں سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہی نسب حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ اللہ عنہ اکبر، کا ہے، اللہ اکبر، جنہیں ساقی الحرمین خاتم المہاجرین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظیر اور مثل اور ہم شکل ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ مقدس ہستی کہا جاتا ہے کہ جن کے لیے حضور نے فرمایا کہ جس نے عباس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اللہ اکبر۔ آپ کی ولادت بسعادت عام الفیل سے تقریباً 3 برس قبل ہوئی ہے۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ آج کیونکہ ہم 12 رجب یا 13 رجب کے تناظر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وصال کے حوالے سے آج گفتگو کر رہے ہیں، تقریباً 88 برس کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ جمعۃ المبارک کی شب تھی، نماز جنازہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی، اور وصال سے پہلے 70 غلاموں کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے آپ نے انہیں آزاد فرمایا۔ نسب یہ ہے عباس بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں حضور علیہ السلام نے سن و ابی ہی یعنی اپنے والد کی شبیہ قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت نطالہ بنت جناب بن کلیب ہے، اور آپ کی والدہ عرب کی وہ پہلی خاتون ہیں کہ جنہوں نے کسوت الکعبہ یعنی کعبۃ اللہ کا جو غلاف ہوا کرتا تھا وہ ریشم اور دیباج کی جو مختلف جو اقسام ہوتی ہیں، آپ نے اس کے ذریعے سے خانہ کعبہ کے غلاف کو کعبے سے مزین کیا۔ منت بھی بتا دیجئے نا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بچپن میں کھو گئے تھے، تو آپ کی والدہ نے یہ منت مانی۔ اور یاد رکھیں کہ خانہ کعبہ کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی توحید اور ابراہیم علیہ السلام کے دین کے ساتھ، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی والدہ، آپ کے والد وہ دین ابراہیمی پر قائم تھے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ چھوٹے تھے، کھو گئے، تو آپ کی والدہ نے نظر مانی کہ اے اللہ، اگر میرا بیٹا مجھے واپس مل گیا تو میں تیرے گھر کو ریشم اور دیباج کے کپڑے سے غلاف چڑھاؤں گی۔ اور جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو مل گئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے کعبۃ اللہ کو ریشم کے غلاف سے جو ہے وہ مزین کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خاص بات یہ ہے کہ آپ کو قریش کے خاندان میں جو بڑی بڑی خدمتیں تھیں، جس میں سقایا ہے، عمارہ ہے، سادانہ ہے، ندوہ ہے، یہ 8 سے زائد کچھ خدمات تھیں جو قریش کے خاندان میں قائم رہیں۔ 2 خدمات ایسی ہیں جو ایک ہی وجود میں اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دی، وہ ہے عمارت المسجد الحرام اور سقایت المسجد الحرام، اور قرآن میں اللہ نے ان دونوں خدمتوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ اکبر۔ سقایت المسجد الحرام اور عمارت المسجد الحرام۔ سقایا یہ ہے کہ آب زمزم پلایا جاتا تھا، اور عمارہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو آباد کرنے کے ساتھ اس کے ادب آداب لوگوں کو سکھائے جاتے تھے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل کی وجہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل کی وجہ سے قیامت تک حضور نے یہ سنت بنا دی ہے کہ وہاں پر آب زمزم پیا اور پلایا جائے گا۔ فرمایا یہ مسلمانوں کی سنت کیجئے کہ ان کے ادب کا عالم یہ ہے کہ امام ترمذی اور دیگر محدثین روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ انت اکبر اب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زیادہ بڑے ہیں یا حضور زیادہ بڑے؟ دیکھیں الفاظ کا چناؤ بہت میٹر کرتا ہے، بارگاہ رسالت ہے، تو حضور کی بارگاہ کے آداب حضرت عباس تعلیم فرما رہے ہیں، تو ارشاد فرماتے ہیں کہ ہوا اکبر، بڑے تو حضور ہی ہیں، وَأَنَا وُلِدْتُ قَبْلَهُ، بس میں حضور سے پہلے پیدا ہو گیا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک مرتبہ عباس بن عبد المطلب تشریف لائے، اور حدیث میں آتا ہے وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَلَهُ ضَفِيرَتَانِ، آپ کا حلیہ یہ ہے کہ شریف ہیں، آپ کو کوئی دیکھے تو دل میں روب پیدا ہوتا ہے، نہایت جمیل، خوبصورت، بہت سفید اور سرخ چہرہ، بلند قامت، اور آپ کے 2 بڑی بالوں کے حصے جسے آپ چٹیا کہتے ہیں، زبان عرب میں لوگ بنایا کرتے تھے، 2 آپ کی چٹیاں ہوا کرتی تھیں۔ اور بہت قابل توجہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آواز کو اس قدر بلند بنایا تھا کہ 9 میل تک آپ کی آواز پہنچا کرتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمال عطا فرمایا، یہاں تک کہ آپ کے جو چرواہے تھے جب وہ دور مقامات پر بکریاں چرانے جاتے، یا ایک مرتبہ آپ کے بیٹے جنگلات میں تھے تو آپ نے 9 میل کے فاصلے سے ان کو آواز دی اور وہ آواز ان تک پہنچی۔ حضور علیہ السلام نے جب آپ کو دیکھا کہ آپ تشریف لائے، نائم الجسد، نہایت نرم و ملائم آپ کا جسم مبارک تھا، تو حضور نے آپ کو دیکھ کر آپ مسکرائے، تبسم، حضور مسکرائے۔ حضور علیہ السلام کو حضرت عباس نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو مسکراتا رکھے، آخر آپ کے چہرے پر مسکراہٹ کیوں آ گئی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اعجبنی جمالک یا عم النبی، اے میرے چچا مجھے آپ کی خوبصورتی نے بہت لطف دیا۔ بات سے قبل جو ہے وہ 2 سوال جو ہے ساقی حرمین اور خاتم المہاجرین،
دیکھیے ساقل حرمین کا مطلب ہے وہ شخص جو حرمین طیبین کو سیراب کرنے والا ہو. ٹھیک ہے. اور اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو آب زمزم پلایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں قحط پڑنا شروع ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب کریم کی بارگاہ میں حضرت عباس کو لے کر حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوتے ہیں کہ اللہم ھذا عم نبیک نتوجہ الیک بہ فاسقنا. رب کریم یہ تیرے نبی کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اے پروردگار عالم ان کے وسیلے سے ہمیں بارش عطا فرما. اللہ. اور بارش ہو جاتی تھی. بارش ہوئی اور اس وقت حضرت حسان بن ثابت نے آپ کی منقبت کہی اور اس کے بعد لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. منقبت کے چند اشعار ذرا سے سنا دیجیے. منقبت میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ جب امام وقت نے خلیفہ وقت نے اللہ تبارک و تعالی سے بارش کا سوال ایسے وقت میں کیا کہ جب لوگ قحط میں پڑے ہوئے تھے تو اللہ رب کریم نے حضرت عباس کے حسن کے صدقے سے آسمان سے بارش کو نازل سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ عباس کون ہیں؟ یہ حضور کے چچا ہیں، ان کے والد کے مثل ہیں جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مقام دیا جو کسی اور کو نہ دیا. تمام صحابہ حضرت عباس کے پاس آئے، آپ کے جسم پر ہاتھ پھیر کر برکت لینے لگے. یہ حدیث کے لفظ ہیں. یہ حدیث کے لفظ ہیں. یتمسحون بالعباس، حضرت عباس کے جسم سے یعنی ہاتھوں کو پھیر کر برکت لینے لگے اور پھر کہنے لگے کہ ہنیئا لکا ساقی الحرمین، اے حرمین کو سیراب کرنے والے آپ کے لیے مبارک ہو، برکتیں ہوں. موضوع بہت کہیں اور چلا گیا لیکن اب ایسی جگہ چلا گیا کہ عشق کی باتیں ذرا وضاحت اور ہو جائے. مجھے بتائیے کہ وہ صحابہ تھے صاحب، کبار صحابہ، ہم سے کہیں زیادہ کیا، ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں نا، علم تو اصل وہاں تھا. تو جو سرکار علیہ السلام کے چچا کا وسیلہ دیں، ان کے جسم اطہر کو مس فرمائیں، ان سے زیادہ وسیلے کو کون سمجھتا ہوگا؟ تو جو چچا کے وسیلے کو لیں پھر سرکار کا وسیلہ کیا ہوگا؟ بھائی فاروق اعظم کے لفظ ہیں، فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوهُ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ، حضرت عباس کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا لو. اور حدیث میں جو آپ نے خاص طور پر خاتم المہاجرین کی بات کی، جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام سے ہجرت کی اجازت طلب کی تو حضور کا فرمان ہے، فرمایا کہ فَإِنَّكَ خَاتَمُ الْمُهَاجِرِينَ كَمَا أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ. اب یہاں رک جائیے لمحے بھر کے لیے، جنید اسلام کی بات ہو رہی ہے. یہ ارشاد حضور علیہ السلام کب ارشاد فرما رہے ہیں؟ جب وہ ہجرت سے قبل ہجرت کی اجازت طلب کر رہے ہیں. جی تو حضور خاتم المہاجرین ہونے کا لقب عطا فرما. اللہ. جب بیعت عقبہ اولا ثانیہ اور ثالثہ کی بات ہوئی تو میں ایک بات اس میں اور ایڈ کر دوں کہ جب حضور علیہ السلام نے بیعت لی ہے تو ایک ہاتھ اس میں حضرت عباس کا بھی ہے. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس وقت اپنے اسلام کا حضور علیہ السلام کی خدمت میں اعلان کر چکے تھے. یہ بیعت رضوان کی آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ بیعت عقبہ کی بات کر رہا ہوں. بیعت عقبہ اولا ثانیہ اور ثالثہ جو اوس خزرج کی آپ نے بات کی. دوسری بات یہ کہ جب مکہ مکرمہ میں پہلا مسلمان حضرت علی ہے اور پہلی نمازی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں تو حضرت عفیف فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عباس سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ محمد ہیں، میرے بھتیجے ہیں، یہ علی ہیں، میرے بھتیجے ہیں، اور یہ خدیجہ ہیں، ان کی اہلیہ ہیں. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ میرے بھتیجے نے مجھے خبر دی ہے کہ ربہ رب السماء والارض امرہ بہذا الدین الذی هو علیہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عباس السابقون الاولون میں سے ہیں. دلیل کیا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ حضور علیہ السلام نے خاتم المہاجرین کہہ دیا. ٹھیک ہے. بیعت عقبہ کے موقع پر حضور کے دست مبارک پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے ہیں. پھر حضرت ابن عباس کا اپنا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ قد اسلم قبل ان یہاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ، حضور کی ہجرت مدینہ سے پہلے میرے والد مسلمان ہو گئے. پھر حضرت ابو رافع جو حضرت عباس کے غلام ہیں فرماتے ہیں، یعنی آپ کے صاحبزادے رئیس المفسرین خود ارشاد فرما رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں. اور پھر آپ کے غلام حضرت ابو رافع فرما رہے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام اس وقت کا ہے جب اسلام نیا لوگوں کے درمیان متعارف ہوا تھا. اور پھر مزید آگے چلیے تو جب جس طرح بدر کا واقعہ کو بیان کیا گیا تو آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ انی کنت مسلمن قبل ذالک. اور سب سے بڑی جو آپ کے اسلام کے لیے خدمت یہ ہے کہ ہمارے ہاں محدثین نے لکھا ہے کہ وکان یکتم اسلامہ، اپنے اسلام کو چھپا کر رکھتے تھے. وکان بمکہ یکتب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبار المشرکین. حضور علیہ السلام کا اگر پہلا کوئی انفارمر ہے جس نے اسلام میں پہلی مرتبہ جاسوسی کی انجام دی ہے تو وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی یہ مصطفی انٹیلیجنس تھی جو سرکار علیہ السلام حضرت عباس ادا فرمایا. اور حضور نے یہی مقام دے کر ارشاد فرمایا کہ عباس ذرا آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ. آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو لا تعداد ستارے نظر آئے. تو حضور نے فرمایا کہ اے عباس، میری امت میں اللہ تمہاری پشت سے اس قدر تعداد کے مطابق نسلوں کو پیدا فرمایا. اللہ پیار تھا چچا بھتیجے میں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش مجھ سے بات نہیں کر رہے. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غضبناک ہوئے
پیشانی مبارک پر جو رگ ابھرا کرتی تھی وہ ابھر گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم کوئی مسلمان اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک حضرت عباس سے محبت کرنے نہ لگے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حضرت عباس کو تکلیف دے وہ مجھے تکلیف دے گا۔ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اور پیروں کو چوما کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی کو دیکھا کہ حضرت عباس کے ہاتھوں اور پیروں کو چومتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے میرے چچا جان مجھ سے راضی ہو جائیے۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس امت میں سب سے زیادہ بہترین ہیں، اور حضور علیہ السلام کی اسی محبت کی وجہ سے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے رب کریم حضرت عباس کی مغفرت فرما، ان کی اولادوں کی مغفرت فرما، ان کی ظاہری اور باطنی گناہوں سے پاکی عطا فرما، اور جو شخص عبد المطلب کے اس خاندان سے کسی نیکی کے ساتھ پیش آئے گا، فرمایا دنیا میں اگر وہ اس کا بدلہ نہ دے سکے قیامت کے دن محمد رسول اللہ اس کا بدلہ اتاریں گے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ صلوات و سلام کے صحابہ نے یہاں تک لکھا ہے، بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کا ہاتھ پکڑا، فرمایا تھامے رکھیے گا، قیامت کے دن شفاعت کیجیے گا۔ کہا کہ حضور کے اہل بیت قیامت کے دن ہماری شفاعت۔ سبحان اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ